يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ کا کروڑواں فضل و کرم اور احسان عظیم کہ ہمیں یہ پرنور لمحات سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ایک عید رمضان المبارک گزارنا مدینہ منورہ میں بھی نصیب فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. عید وہ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو اجرت ملنے کے دن کو رب نے عید کا دن بنایا ہوا. اتنا خوبصورت دن ہے، بلکہ اس پر کلام کیا محدثین مفسرین نے. انہوں نے کہا عید کہتے ہیں آدھا یعود عودتن، لوٹ کر آنا. جو چیز بار بار لوٹ کر آئے نا، ایک باری نہیں، دو باری نہیں، تین باری، بار بار لب کے آئے، اس کو عید کہتے ہیں. اور آگے محدثین کہتے ہیں دن تو اور بھی لوٹ کے آتے ہیں، لیکن یہ دن کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں خالی دن ہی نہیں لوٹتا، اللہ کی رحمت بھی لوٹ کے آ جاتی ہے اور وہ گھیر لیتی ہے بندے کو. تو یہ عید ایک خوشی کا دن بنا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں، امام علوسی نے تفسیر روح المعانی میں، امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر الدر المنثور میں سب نے یہ لکھا. انہوں نے کہا عید ابھی سے نہیں شروع ہوئی، پہلے بھی عید ہوتی تھی. آدم علیہ السلام نے ممنوع پھل کھا لیا، اللہ پاک نے جنت سے نکال دیا، اب توبہ قبول نہیں ہو رہی. 300 سال تک روتے رہے، محمد مصطفیٰ کا وسیلہ دیا، رب نے توبہ قبول کر لی. تو آپ نے کہا کہ یہ دن جس دن میری توبہ قبول ہوئی ہے نا، یہ میرے لیے عید کا دن ہے. حضرت یونس علیہ السلام، میرے پاس اب وقت نہیں ہے، فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 40 دن بعد نکلے. تو جب نکلے نا تو تڑپ کر کہتے ہیں یہ دن میرے لیے عید کا دن بن گیا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کنویں کے اندر پھینک دیا. 40 سال بعد جب اپنے والد گرامی کو ملے نا تو تڑپ کر کہتے ہیں لوکا دیا عیدہ اور ہون گیاں، میرے لیے رب نے یہ آج کا دن عید کا بنا دیا. لیس العید من لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید. اصل عید خوشی نہیں ہوتی، صوفیاء کہتے ہیں اصل عید ہوتی ہے اللہ کی وعید سے ڈرتے رہنا. لیس العید من تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود. کہتے ہیں یہ عید نہیں ہوتی خوشبوئیں لگا لینا اور سمجھ لینا عید ہو گئی نا. عید یہ ہوتی ہے کہ پکی توبہ کر لینا اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر لینا. عید اس طرح گزارے نا تو پھر عید کا مزہ دے. اللہ احکم الحاکمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. تم نے وہ گنتی کے دن جو رمضان المبارک کے دن وہ گزار لیے، روزے رکھ لیے، قیام اللیل کر لیا، تراویح پڑھ لی. اب ہوگا کیا؟ فرمایا اب تم نے یہ کرنا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. تکبیرات بلند کرنا اس بات پر کہ رب نے تمہیں ہدایت عطا کر دی ہوئی. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت، سنن بیہقی کی روایت، سنن نسائی کی روایت، مشکات المصابیح کی روایت، تاجدار کائنات نے فرمایا جب عید کا دن آتا ہے نا، رب ذوالجلال جبریل کو کہتا ہے تسبیح چھوڑ، ملائکہ کو لے 70,000 ملائکہ کو لے کے زمین پہ چلا جا. اب وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرے حضور کے جو غلام امتی آئیں گے نا، ان کی مغفرت کی دعائیں کرنی ہے. اور خالی دعائیں نہیں کرنی، ان کو ندا دے دے کر بتانا ہے کہ جتنا تم نے پورا مہینہ محنت کی ہے نا اس کا پھل مل گیا ہے. رب نے تمہیں بغیر حساب و کتاب جنت عطا کر دی. تو یہ ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے. بس اس بات کے اوپر میری گفتگو مکمل، ہم نے اس کی امپورٹنس کو سمجھنا ہے. یہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تبصرہ، اس کے اندر لکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ عید والے دن روٹی کھائیں گے بڑا مزہ آئے گا، بڑا ہم کپڑے پہنیں گے، ساجی صبر کے آئیں گے، ہم روٹی سالن کھا کے عید منائیں گے. لیکن علامہ ابن جوزی نے حدیث لکھی، آپ کو مقصد پتہ چلے گا کہ یہ کرم
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر نہیں ہوا، 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں پر نہیں، یہ تنہا کرم ہوا ہے تو آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ کی امت پر ہے۔ آپ سنیں گے آپ حیران ہوں گے، علامہ ابن جوزی نے تفسیرہ میں لکھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید والے دن کوئی ایک بندے کو کھانا کھلا دینا، رب ذوالجلال اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، من النار، جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر تاجدار کائنات میں کوئی 2 بندوں کو کھانا کھلا دینا، رب ذوالجلال اس کے اوپر لکھ دیتا ہے کہ آج کے بعد نہ یہ شرک کر سکتا ہے نہ یہ منافقت کر سکتا ہے۔ اور جو 3 بندوں کو کھانا کھلا دے، ہم تو کھانا ہی کھلا رہے ہیں نا، تاجدار کائنات میں یا 3 بندوں کو کھانا کھوا چھڑے نا، رب ذوالجلال پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ رب ذوالجلال ملائکہ کو کہتا ہے، ملائکہ اب تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہوا، ہم نے تجھے کھانا ہی کھلایا ہے نا، لیکن یہ کرم کس کے صدقے ہوا ہے؟ آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ سے۔ عید گاہ ماں غریبہ کوئے تو انبساط عید دیدن روئے تو، لوکا دی عیدہ ہوندیاں نے وہ آ کے عید مناتے ہیں، ہماری عید تو درے یار محمد مصطفیٰ کو تکنے نہیں گزر جاتی ہے، ہم تو حضور کے جلووں کے متلاشی رہتے ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں آقا کریم رؤوف الرحیم سرور دو جہاں سیاہ لا مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خیرات عطا فرمائے، اور ہمیں عید ویسی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ عید گزار کے جب گھر جا رہا ہوتا ہے نا تو رب ذوالجلال ملائکہ کے ذریعے اعلان کرواتا ہے کہ ارجعوا الی منازلکم ولحالکم راشدین، لوٹ جاؤ گھروں کو، اب تمہیں مرشد تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، رب نے تمہیں خود ہی مرشد بنا دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی نماز کی ترکیب جو ہے وہ سماعت کر لیں، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، 7